اور ہمیں ہر لمحہ رحمان کی ضرورت ہے، تو ہم اس رحمان کو زندگی میں اگنور نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آپ اور میں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ میں آپ کو بہت معمولی سی مثال دے رہی ہوں، آپ کو انشاءاللہ اس سے سمجھ آئے گا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ہلکی سی بھی انسان کو گلوری دے دیں، کوئی مقام دے دیں، کوئی شان دے دیں، اور اس انسان کے سامنے کوئی ایسا انسان آئے جو کوئی گلوری نہیں رکھتا، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، دل تو نہیں چاہتا ایسی مثال دینے کو، لیکن بہرحال ہمارے لیے ذرا ریلیٹیبل ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی میڈ آپ سے کہے آ کے، باجی کتنا سوتی ہیں آپ، ہر وقت ہی سوتی رہتی ہیں، اچھا لگے گا؟ آپ کی میڈ آپ کو کوشچن کر رہی ہے، کتنے کپڑے بناتے ہیں، بڑا سخت حساب ہوگا آپ کا۔ آپ کی میڈ آپ کو کوشچن کر رہی ہے، حالانکہ ہم بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، اور ہماری جرت، ہم کہتے ہیں اس کی جرت، اس نے مجھے سوال کیا۔ اگر زبان سے نہ بھی ایسے بولیں، ادب لحاظ میں اس کی تربیت کرنے والے بن جائیں، دل میں تو سوچیں گے ہی نا، بڑی بدتمیز ہے، اس کو جرت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سی ہمیں گلوری ایج ملا ہوا تھا نا اس کے مقابلے میں، تو ہمیں لگا اس نے کیسے ہمت کر لی کہ مجھ سے ایسی بات کرے۔ ذرا سا کوئی ہم سے گلوری میں، شان میں، سٹیٹس میں کم ہوتا ہے، ہم اس کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، حالانکہ مخلوق ورسز مخلوق ہے۔ اور یہاں کون ہے جب ہم سوال کرتے ہیں اللہ انسان پر اتنی سفرنگز کیسے بھیج سکتا ہے؟ اللہ کیسے میری دعا نہیں سن سکتا؟ اللہ کیوں میری دعا نہیں سنتا؟ اللہ آخر کیوں میرے ساتھ ہی ایسے رشتوں کو اٹیچ کرتا ہے جو میرے لیے ٹف ٹائم بنتا ہے؟ یہ اللہ کو کوشچن کرنا ہے۔ اور یہاں کوشچن مخلوق مخلوق سے نہیں کر رہی، یہاں کوشچن مخلوق خالق کو کر رہی ہے۔ آپ کی اور میرے پاس تو ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں، وہ طاقت رکھنے والا خالق، وہ میسو میجسٹی اور پاور رکھنے والا خالق، جو جس وقت چاہے ہمیں چونٹی کی طرح مسل دے، ہم کس طرح اس کو سوال کرتے ہیں، آخر اللہ نے مجھے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ پوچھوں گی میں اللہ سے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ جلال، الٹیمیٹ جلال اور الٹیمیٹ اکرام رکھنے والا ہے۔ سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ باقی رہے گا، تو ہماری عبادتیں ہوں، ہماری نمازیں ہوں، ہماری فرما برداری ہو، ہمارا اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے نیند کا قربان کرنا ہو، ہمارا روزے رکھ کر بھوکا پیاسا رہنا ہو، ہمارا ٹیمپٹیشنز آنے کے باوجود اللہ کی فرما برداری میں گناہ کی طرف قدم نہ بڑھانا ہو، ہم خواتین کا، ہم بچیوں کا، ہماری بچیوں کا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے اسکول میں رہنا کہ ہم کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنائیں گے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ کس پر احسان ہو رہا ہے؟ اپنی ذات پر، اپنی آخرت اچھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو ان نعمتوں کے لیے ایلیجبلٹی کی لائن میں لایا جا رہا ہے، وہ نعمتیں جو اللہ کی رحمت سے ان کو ملیں گی جو اس دنیا میں تھوڑا سا صبر کر لیں گے۔ جب انسان اللہ پر احسان جتانے لگ جاتے ہیں، یا جب انسان اس طرح کے کوشچنز کو انٹرٹین کرتے ہیں، آج کل کی یوتھ ایسے کوشچنز کو زیادہ انٹرٹین کرتی ہے۔ ہاں، کچھ ایڈلٹس بھی ہیں جو بہت آرام سے اتنی بڑی بڑی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں کہ جب وہ اتنا رحمان رب ہے تو پھر اس نے اتنی سفرنگز دنیا میں کیوں رکھی ہیں؟ جب ہم اس طرح کے کوشچنز کی، سفرنگز کی باتوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو امپیکٹ ہوتی ہے وہ خالق اور مخلوق کا ریلیشن شپ ہے۔ ادب اللہ اور بندے کے درمیان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، عبد والی کیفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کا یہ فیکٹر لوز ہوتا ہے، جس کا یہ فیکٹر ویک ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا اس کا اور بندوں کا تعلق بہتر رہے، ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ کے حقوق پورے نہیں کر پاتا، وہ کلیم کرتا ہے کہ میں کسی انسان کا دل نہیں دکھاتا، وہ یقیناً انسانوں کے حق پراپرلی ادا نہیں کر رہا ہوتا، وہ حقوق العباد ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ایسا انسان، اگر آپ اس کی سٹڈی کریں ایسے انسان کے مائنڈ سیٹ کی، جو اللہ کو اللہ کے مقام پر نہیں رکھتا، جو اللہ کو کوشچن کرتا ہے، ایسا انسان 99% سیلف سینٹرڈ ہوتا جاتا ہے، صرف اپنی خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ایسا انسان دنیا میں بے چین رہتا ہے اور آخرت میں اپنے آپ کو مرسی بریکٹ سے دور کر لیتا ہے۔
ہم نے یہ نہیں کرنا. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اس عقل کو قرآن کے تابع کریں. اللہ نے ہمیں سینسز دیے ہیں تاکہ ہم ان سینسز کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوچنا سمجھنا ہے. یہ سب نیکی کے جتنے اینگل ہیں یہ ہمیں فائدہ دیں گے. حدیث جبرائیل میں آپ کو 3 اینگل ملتے ہیں. جب ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. بہت طویل حدیث ہے، الحمدللہ آپ کو آلموسٹ میجورٹی احادیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے. تو بیئر منیمم جو انسان فرائض پر ہوتا ہے اس کے لیے علماء کہتے ہیں ون آف دا انٹرپریٹیشن کہ اسلام کیا ہے، جب ایک مسلمان اپنے فرائض پر جم جاتا ہے. یو ریمبر دا باٹم لائن، فطرہ. جب ایک انسان مسلمان ہوتے ہوئے اپنے فرائض پر جم جائے گا، دس از اسلام. جب آپ اپنے فرائض کے ساتھ اب اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو رحمان کی رحمت کے لیے ایلیجیبل کرنے میں فرائض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھیں گی. رمضان کے روزے تو رکھ لیے، یہ تو ہیں فرض. اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں ہر مہینے لیٹ سے 3 روزے رکھوں گی، 13، 14 اور 15 کے ایام بیت کے، 13th، 14th اینڈ 15th آف لونر کیلنڈر. تو اب یہ آپ ایمان کے لیول پر آگے بڑھ رہے ہیں. جو انسان مثال کے طور پر عشاء کے 4 فرض پڑھتا ہے، ساتھ میں 2 سنت بھی پڑھتا ہے، اللہ اس کو کسی نہ کسی درجے کا ایمان دے دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بیئر منیمم سے اوپر اٹھایا ہے. تو آپ کا اسلام سے ایمان پر آنا آپ کی نیکیوں کی کوانٹٹی کو بڑھاتا ہے، تو آپ اسلام سے ایمان کے لیول پر آتے ہیں. دا تھرڈ لیول از احسان. جب آپ کی عبادت میں کوالٹی آ جاتی ہے تو انسان زندگی میں احسان کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. چاہے آپ بیئر منیمم اسلام پر ہوں، چاہے آپ تھوڑی نیکیوں کی کوانٹٹی بڑھا کر ایمان کے لیول پر آ جائیں، چاہے آپ اپنی عبادات میں کوالٹی مینٹین کریں. ان تینوں کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں خود ہے، اللہ کو نہیں ہے، کسی اور انسان کو نہیں ہے، ہمیں خود ہے. قرآن میں آتا ہے ان احسنتم احسنت لانفسکم. اگر تم احسان کرتے ہو، اپنے لیے احسان کرتے ہو، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. تو فرمایا وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ، صرف اور صرف باقی رہنے والا جو ہے وہ رب کا چہرہ ہے. کچھ اسکالرز نے اسی یبقا کے لفظ سے اللہ کا نام الباقی ڈیرائیو کیا ہے. یبقا سے یبقا از ورب، فعل ہے، با قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. یبقا کے فعل سے بعض اسکالرز نے اللہ کا نام الباقی ڈیرائیو کیا ہے. دیکھیں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بہترین تعارف جیسا خود کرایا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نام انسان وسیلہ بنا کر دعا میں مانگ سکتا ہے. ہم سب کو شوق ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز کا حوالہ دے کر کسی چیز کا وسیلہ بنا کر دعا مانگے. یہ ایک طریقہ ہے جو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو دعا میں کسی چیز کا وسیلہ بنانا ہے تو آپ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. یعنی کہ دعا کرنے سے پہلے جب آپ اللہ کے نام پڑھیں گی، سوچ سمجھ کے پڑھیں گی، پورے کانشیس لیول سے پڑھیں گی اور پھر دعا مانگیں گی تو آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے. اللہ کی تعریف انہی الفاظ میں ہونی چاہیے جو الفاظ اللہ نے خود سکھائے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. اللہ میں آپ کی تعریف کو شمار نہیں کر سکتا مگر جس طرح سے آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. تو اللہ کو بیان کرنے کے لیے وہی نام استعمال کرنے چاہیے جن کو اللہ نے قرآن اور سنت میں مینشن کیا ہے. بہرحال یہ ایک کمپلیٹ سائنس ہے. آپ میں سے جو لوگ الحمدللہ دین کی پڑھائیوں سے اور علم حاصل کرنے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نام ٹیکسٹ میں سے ڈیرائیو کرنا، اٹ واز اے ہول سائنس جس کے اوپر بہت سے اسکالرز نے اپنی زندگیوں کی زندگیاں لگا دیں. ایک تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کا نام ہوتا ہے ایز اے پراپر ناؤن، جیسے اس سورت کے شروع میں آیا الرحمن، آپ کو اس کے شروع میں الف اور لام نظر آ رہا ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں الرحمن.
اگر لکھا ہو الرحیم از اے پراپر ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے. لیکن اللہ کے نام جو ڈیرائیو کیے گئے ہیں وہ صرف پراپر ناؤنس کی شکل میں نہیں آتے. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بعض دفعہ اللہ کی صفات آتی ہیں جن کو آپ دو پیش کی تنوین، دو زبر کی تنوین یا دو زیر کی تنوین کے ساتھ دیکھتے ہیں. اگر لکھا ہو رحیمن، کریمن، غنیون، ہادیون، تو یہ جو آپ کو اینڈ پر ساؤنڈ آ رہی ہے تنوین کی، ان سے بھی نام ڈیرائیو کیا جاتا ہے. لیکن ایک پوری جو سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نام جو ڈیرائیو کیے گئے ہیں، پراپر ناؤن 1، صفات 2، بعض وربز ہیں، بعض افعال ہیں جو اللہ کے لیے بولے گئے ہیں ان سے، اور بعض ڈسکرپشنز ہیں جن سے اللہ کے نام ڈیرائیو کیے گئے. سو دیر آر 4 تھنگس. پراپر ناؤن اٹ صرف اللہ کا نام مینشن کرتا ہے. کوئی صفت جو آتی ہے اللہ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے، اس سے بھی اللہ کا نام ڈیرائیو کیا جاتا ہے. کوئی فعل، ورب اگر آئے جس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، اس سے بھی اللہ کا نام ڈیرائیو کیا جاتا ہے. اور 4 ہے کوئی ڈسکرپشن قرآن کی یا احادیث کی جس میں اللہ کی کوئی صفات آئیں یا کوئی جملہ، اس سے بھی ناموں کو ڈیرائیو کیا جاتا ہے. جیسے اللہ کے 2 نام ہیں، الخافض، الرافع. آپ پڑھتی ہیں اللہ کے نام یا آپ سنتے ہیں؟ یہ ڈیرائیو کیے گئے ہیں ایک ورب سے، ایک فعل سے ڈیرائیو کیے گئے ہیں، اور وہ فعل ہے یحفظ یا حفظ، جس کو آپ اردو میں زوئے کہتی ہیں، جیسے عربی میں ضا یا حفظ. یحفظ سے 2 نام ڈیرائیو کیے گئے ہیں، الخافض، الرافع. اسی طرح سے اللہ کا ایک نام آتا ہے القادر، ہم سب جانتے ہیں نا، القادر الباسط. یہ بھی فعل سے ڈیرائیو ہوا ہے. آپ کو القادر ایز اے پراپر ناؤن نہیں ملتا. القادر آپ کو ایز اے پراپر ناؤن نہیں ملے گا، اس کو بھی فعل سے ڈیرائیو کیا گیا، اور فعل ہے یقبض و یبسط. آپ میں سے جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے لیے. تو یہ مختلف کنڈیشنز ہیں جو اسکالرز نے اللہ تعالیٰ کے نام ڈیرائیو کرنے پر استعمال کیے ہیں. یہ میں نے آپ کو اتنی لمبی کہانی اس لیے سنائی ہے کہ یہاں جو یبقا کا لفظ آیا ہے، اسکالرز کے اندر ڈفرنس ہے تھوڑا سا. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یبقا سے اللہ کا نام الباقی ڈیرائیو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض نے کیا ہے. تو کہیں آپ کسی کتاب میں پڑھیں، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، پریشان ہوئے بغیر یہ سمجھنا ہے. obviously جو اسکالرز یہ کام کرتے ہیں ان کا علم ہم سے بہت آگے کا ہوتا ہے. ایک پراپر سائنس ہے اللہ کے نام ڈیرائیو کرنے کی. آپ میں اور مجھ میں وہ ڈگری موجود نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نام کسی ٹیکسٹ میں سے ڈیرائیو کریں. لیکن آپ کو بتا اس لیے دیا، الباقی وہ نام ہے جو بعض اسکالرز نے یبقا سے ڈیرائیو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں بات رکھیے گا. کیا اللہ تعالیٰ کے صرف وہی 99 نام ہیں؟ نہیں، ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں. اراؤنڈ 250 270 بعض اسکالرز نے جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں مینشن کیے ہیں. ابن حجر اسقلانی کے مطابق وہ کہتے ہیں اللہ کے نام انفینٹ ہیں، اور وہ دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو مینشن کرتے ہیں. وہ دعا جس میں آتا ہے اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک مادن فی یا حکمک عدل فی یا قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک. اس حدیث میں، اس دعا میں آتا ہے اللہ کے ہر نام کا حوالہ دے کر سوال کیا گیا ہے. اللہ وہ نام ہم آپ کو حوالہ دے کر دعا مانگتے ہیں جو آپ نے اپنی کسی بھی مخلوق کو سکھائے، وہ نام جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو آپ نے کتاب میں نازل کیا، وہ نام جو اللہ نے اپنے پاس غیب میں رکھے ہیں اور جس کو کوئی مخلوق نہیں جانتی. اسی لیے ابن حجر اسقلانی جو ہیں وہ اس حدیث کو مینشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کئی ہیں، انفائنائٹ ہیں، جیسے اللہ خود انفائنائٹ ہے. تو بہرحال یہ 99 نام جو آپ کو احادیث میں ملتے ہیں،
یہ ان تمام میں بھی اسپیشل ہیں، اس لیے کہ ہم انسانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ وجہ ربک کے لیے کلاسیکل اسکالرز نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ وجہ ربک کو ہمیشہ جب بھی آپ کے ذہن میں اللہ کا چہرہ آئے، یہ دو صفات ساتھ میں آنی چاہیے، ذو الجلال والاکرام، ان دو صفات کے